علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 104۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور کریت کریت کر سوال کرنا ان کی پرانی عادت تھی۔ وہ مسلمانوں کو بھی اس مرض میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ کلام کرنے والے کی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو سننے والا رائنا کہہ کر متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا۔ یہودی بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر زبان دباتے ہوئے بولتے، چنانچہ رائنا کے معنی تبدیل ہو کر غلط مفہوم میں بدل جاتے۔ انہیں دیکھ کر بعض مخلص مسلمان بھی بغیر اصلیت جانے رائنا کہنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر یہودی طنزیہ انداز میں مسکراتے اور آپس میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی شرارت سے خبردار کرتے ہوئے ان الفاظ کے استعمال سے روک دیا اور فرمایا، واضح الفاظ استعمال کرو، بلکہ کلام اللہ کو پوری توجہ سے سنا اور سمجھا کرو۔ اس کے حکم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا کسی قسم کی تحقیر ہو۔ مرتبہ رسالت کا ادب و احترام جس طرح دل سے لازم ہے، اسی طرح زبان سے بھی ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی علم ہوا کہ کفار کے افعال اور اقوال میں مشابہت سے بچنا چاہیے، اور کسی جائز فعل سے اگر ناجائز کاموں کی گنجائش نکلتی ہو تو ایسے فعل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ فعل شرعاً ضروری نہ ہو۔ قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنے دشمنوں سے محتاط رہیں اور ایمان کی جس دولت کی وجہ سے دشمنوں کے سینے حسد سے جل رہے ہیں، اس پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔